اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید احسن رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی نشریات ماہ مبارک رمضان المبارک کے عنوان سے آج ہماری سلسلے کی یہ پہلی نشست ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں قائم ٹی وی کی جانب سے مختلف پروگرامز مختلف حوالوں سے جو ماہ مبارک رمضان میں ولادتیں ہیں، مناسبتیں ہیں، ان کے عنوان سے مختلف قسم کے پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان اور رمضان مبارک کا استقبال۔ ماہ مبارک رمضان اسلامی مہینوں میں سے 9واں مہینہ اور برکتوں کے لحاظ سے اشہر الحرم، یعنی تمام کے تمام مہینوں میں سب سے بہترین ترین مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں قتال بھی حرام ہے۔ خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اس عنوان سے بھی بیان کی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ عموماً رمضان کے حوالے سے جو مناسبتیں ہیں اس مہینے میں وہ بے انتہا ہیں۔ اس مہینے میں جنگ بدر بھی ہے، اس مہینے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہے، اس مہینے میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت بھی ہے، اس مہینے میں شب قدر کی وہ تاریخیں کہ جو طاق راتیں آخری 10 دنوں کی وہ بھی ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دنوں میں موجود ہیں۔ اس مہینے میں بے انتہا مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت وفات ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ہے، اور خود ماہ رمضان المبارک بھی ایک مناسبت ہے 12 مہینوں میں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہر وقت ہر موقع پر وقت قبولیت دعا ہے، 24 گھنٹے اس مہینے کے بابرکت ہیں۔ اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے، اس مہینے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ سائل خداوند متعال کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں، جو خالی ہاتھ آتے ہیں وہ اپنے دامن کو خداوند متعال کی نعمتوں سے بھر کے لے جاتے ہیں۔ البتہ چند میں کوشش کرتا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں عصر حاضر کے عنوان سے جو ہماری مسٹیکس ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں رمضان آ گیا، رمضان جانے والا ہے، رمضان کے آخری دن باقی رہ گئے ہیں، تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تقل ھذا رمضان ولا جاء رمضان بل قولوا شہر رمضان ان رمضان اسم من اسماء اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان جانے والا ہے، رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کا چاند ہونے والا ہے، کا نہیں۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کوئی سابقہ ہو یا رمضان کے بعد کوئی لاحقہ ہو، یعنی رمضان سے پہلے کسی لفظ کا استعمال کیا جائے یا رمضان کے بعد کوئی لفظ کا اضافہ کیا جائے۔ مثلا ماہ رمضان، ٹھیک ہے، یا رمضان کریم۔ پہلے تو لفظ کو درست کر لیجئے گا، رمضان نام کا کوئی لفظ تاریخ بشریت میں موجود نہیں ہے، اصل لفظ ہے رمضان، میم کے اوپر زبر کے ساتھ۔ یہ ہم الفاظ کے اندر استعمال میں غلطی کرتے ہیں، جیسے اصل لفظ ہے مباہلہ، لیکن ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں مباہلہ، تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم اس کا تلفظ بھی درست کریں، لیکن چونکہ اردو زبان کے عنوان سے یہ لفظ متعارف ہو چکا ہے اس عنوان سے، رمضان کے عنوان سے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صحیح لفظ کی ادائیگی ہو۔ شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان، رمضان کریم، اس طرح سے خداوند متعال کے حبیب کے فرزندوں میں سے ایک فرزند چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا چلا گیا، رمضان آ رہا ہے، بلکہ کہو کہ شہر رمضان، یعنی ماہ مبارک رمضان۔ کیوں؟ فإن رمضان اسمہ من اسماء اللہ، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ مبارک نام ہے، خداوند متعال کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رمضان نکلا ہے رمز، رے میم اور ضاد سے۔ کہتے ہیں کہ یہ سخت اور گرم جو زمین ہوتی ہے، پہاڑی زمین، اسے کہتے ہیں رمز۔ رمز کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال اس کی کئی وجوہات ہوں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، کہ اللہ کے
نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا رمضان، تو ان کے نام پر ان کے اسم گرامی پر اس کے نام کو رکھا گیا، یعنی رمضان کا ایک قول جو میں نے شروع میں پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ ان رمضان اسمہ من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان میں جو مناسبتیں ہیں، جو ہمیں کام کرنے ہیں، کا صرف رمضان میں روزے نہیں ہیں، رمضان پوری برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں بہت ساری مناسبتیں ہیں، اس میں شبہ قدر ہے کہ جو نزول قرآن کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ بھی ہے، مولا امام حسن کی ولادت بھی ہے، اور دیگر اس میں مناسبتیں کہ جن کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں کیا۔ رمضان روزے کے لیے عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے صوم، صاد واو میم، کہتے ہیں کہ ایام سیام آ گئے، سیام یعنی صوم کی جمع ہے، یعنی روزے۔ روزہ کیا ہوتا ہے کہ فجر سے لے کر اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک ان 9 یا 10 چیزوں سے کہ جن کا ذکر توضیح المسائل میں بھی موجود ہے، ان سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے کہ اسے کہتے ہیں روزہ، یعنی کھانا پینا نہیں ہے، اور دیگر چیزیں کہ جو توضیح المسائل میں یا مراجع اعظام کی کتابوں میں موجود ہیں، جو عموماً عوام الناس جانتے بھی ہیں۔ کہ روزے میں کھانے پینے سے بچنا ہے، کہ جی ہاں یہ تو فزیکل روزے کا ایک اسپیکٹ ہو گیا کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا بھی اور عموماً علماء کرام کرتے بھی ہیں۔ کھانا پینا نہیں ہے، آپ نے بیوی کی قربت اختیار نہیں کرنی ہے، اور نجاست کے حالت میں روزہ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ اصل جو فلسفہ ہے روزے کا، اصل جو ہدف ہے روزے کا، وہ کیا ہے؟ خداوند متعال نے فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے ما قبل کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا ہر چاہنے والا، میرا ہر ماننے والا متقی بن جائے، تو اللہ کو تقوی والا پسند ہے۔ تقوی روزے کے ذریعے بھی آتا ہے اور دیگر چیزوں کے ذریعے بھی آتا ہے، لیکن چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے تو خداوند متعال فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزے کے ذریعے تقوی آتا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ بھوکا رکھ کے کیسے تقوی آئے گا؟ کہ دیکھیے روزے کا ایک جسمانی پہلو کہ آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ روزے کا معنوی پہلو، وہ معنوی پہلو کیا ہے؟ روزے کا معنوی پہلو کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ الامساک، یعنی الصوم الامساک، امساک یعنی رک جانا۔ رک جانا کس سے؟ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ کیسے روزہ ہے؟ کہ دیکھیے آنکھ کو حرام دیکھنے سے بچانا ہے، کہ یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ کان کو حرام سننے سے بچانا ہے، کہ یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ زبان کو، جو کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، کہ زبان کو آپ نے حرام بولنے سے بچانا ہے، امساک کرنا ہے، روکنا ہے۔ ہاتھ کو کسی پر ظلم کرنے سے محفوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پاؤں سے کسی حرام جگہ پہ چل کر جانا نہیں ہے۔ تو پورے جسم کا روزہ ہے، پورے جسم کا روزہ ہے، کہ یہ بھی معنوی چیزیں ہو گئی۔ سب سے اہم ترین چیز عقل، یعنی اپنی فکر کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے، یہ ہے اصل روزہ۔ پھر ہمارے کچھ دوست ہیں کہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا مولانا صاحب روزے کی حالت میں سفر کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں، وہ یہاں پیش نہیں کروں گا، صرف ایک اشارہ کروں گا کہ دیکھیے روزے کا ٹائم نماز فجر سے نماز مغرب تک، ٹھیک ہے۔ البتہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی روزے کے ٹائم پہ ہم کیا مووی دیکھ سکتے ہیں، روزے کے ٹائم پہ ہم کیا فیس بک یوز کر سکتے ہیں، یا جو فضول اور واہیات اور وقت ضائع کرنے والی ویڈیوز ہیں کا اس میں صرف کر سکتے ہیں؟ کہ اس سے ڈائریکٹلی روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن مفہوم روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ گویا ایسا ہے کہ آپ عبادت انجام دے رہے ہیں لیکن روح عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس ماہ مبارک کے رمضان میں آخر میں بات کو تمام کرتے ہوئے یہ جملہ کہوں گا کہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے۔ صرف قرآن مجید کی الفاظ کے ذریعے تلاوت کرنی ہے؟ کہ جی ہاں، آپ کے پاس 30 دن ہیں، آپ 15 دن شروع کے 2 سپارے اگر ایک دن میں بھی پڑھیں گے، عربی ٹیکسٹ یعنی اس کا ناظرہ پڑھیں گے، تو 15 دن میں ایک قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ اگلے 15 دن میں آپ اپنی ڈیوٹی بنا لیں کہ روزانہ قرآن مجید کے 2 سپاروں کا میں ترجمہ پڑھوں گا، 2 سپاروں کا اردو میں یا انگلش میں ترجمہ پڑھوں گا۔
اردو میں بہت سارے ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں اور آسان بھی ترجمے موجود ہیں. مولانا ذیشان جوادی صاحب کا ترجمہ ذرا ایزی ہے, سہل ہے, آسان ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ بھی موجود ہے. شیخ محسن نجفی کا بھی ترجمہ اردو میں موجود ہے, وہ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. انگریزی کے لیے محمد حبیب شاکر کا ترجمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے ترجمے ہیں. تو آپ کے لیے چیزیں موجود ہیں, صرف آپ کو انہیں پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ وقت نکالیں, ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید سمجھیں, قرآن مجید کے سوروں میں جو خداوند متعال نے پنہا مقاصد کو رکھا ہے, ان مقاصد کو اپنے ذہن میں لائیے اور ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کیجیے. میں آپ کی خدمت میں یہ دعا کرتا ہوں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان سے ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ موافق المعین. جزاک اللہ.